JTR میڈیا ہاؤس۔ اچھا یہ بتائیے کہ کوہ سلیمان پر آپ کا جانا ہوا جی، تو کیا وہاں پر بھی بستیاں تھیں اور وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہاں پاک فوج کے لوگ گئے، وفاقی لوگ گئے، صوبائی لوگ گئے، کوئی فلاحی تنظیمیں گئی؟ جو آپ بہت اونچے تک گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ سیلاب تھا وہاں پر، وہاں جانا ممکن ہے؟ وہاں انسانیت ہے؟ دیکھیں سر، کوہ سلیمان جو ہے نا، یہ کوئی ایک پہاڑی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ سمجھنا ہوگا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم تونسا سے ہم ملتان آئے، ملتان سے موٹر وے کے راستے سے ظاہر پیر انٹرچینج سے اتر کے ہم رجحان مزاری، ایک تحصیل ہے راجن پور کی، وہاں پہ آئے۔ جی، یہ کوہ سلیمان کا سلسلہ وہ ڈی جی خان سے شروع ہو کے بلوچستان تک آتا ہے۔ یہ کوئی ایک پہاڑی نہیں ہے، یہ پورا سلسلہ ہے، اور اس پورے سلسلے کو کوہ سلیمان کہتے ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کے اوپر جس طرح ہم عربی لوگوں کو کہتے ہیں نا، بدو لوگ، پرانے لوگ، چرواہے لوگ، غریب لوگ، وہاں مڈل کلاس نہیں ہے سر، وہاں صرف غریب ہے۔ یہ کوہ سلیمان کا جو سلسلہ ہے، اس پر تقریباً 5 سے 6 لاکھ آبادی کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو مختلف بستیوں کی شکل میں، مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں کی شکل میں آباد ہے۔ اور ایک ہی راستہ ان تک جانے کا، تونسا شریف سے کوہ سلیمان کی طرف جانے کا، اور وہ راستہ وہاں ایک آبشار اور ایک ڈیم سا بنا ہوا تھا، وہ پھٹا ہے تو وہ راستہ بہا کر لے گیا، وہ راستہ اب نہیں ہے وہاں۔ لوگوں نے اب دوسرے کچے راستے اختیار کر کے اپنے مدد آپ کے تحت کچھ کھدائی ودائی کر کے، کئیوں سے، کسیوں، جو بھی جس طرح کر سکتے تھے لوگوں نے کر کے کچھ موٹر سائیکل کے راستے بنانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ لیکن ہمیں جب بتایا گیا، ہمارے پاس ایک ساتھی وہاں پہ آئے، بیچارے وہ بھی فاضل تھے ایک بڑے ادارے کے، انہوں نے ہمیں کہا سر کوئی نہیں پہنچا ہے ابھی تک، اور آرمی وہاں بھی نقصان ہوا ہے؟ سر نقصان کیا، وہ وہیں سے تو یہ سارا پانی آیا نیچے۔ سر دیکھیں، یہ کوہ سلیمان کا جو سلسلہ ہے، وہ ان پہاڑیوں سے آیا ہوا پانی تو تونسا کو تو برباد کر رہا ہے نا، وہی پانی راجن پور کو خراب کر رہا ہے، وہی تو ہے اصل جڑ جو جہاں ساری خرابی ہے۔ وہاں تو سر مجھے ایک بندے نے نیچے شہر میں تھا، کسی کام سے آیا ہوا تھا، اور وہ واپس گھر نہیں جا سکا ہے ابھی، وہ مجھے بول رہا تھا سر میرا گھر اس وقت قبرستان ہے، گھر نہیں ہے ہی نہیں، قبرستان ہے وہ ایک۔ اس نے کہا میرے عزیز نے مجھے کل فون کیا، مجھے بولا میری بیوی پہاڑ پہ پڑی ہے، زچگی کی حالت میں تڑپ رہی ہے، مجھے روٹی نہیں چاہیے، 500 والا چھاپر دے دو، اوپر آڑ کر لوں گا میں، لیکن میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں کیسے پہنچوں اس تک نا، میں پیدل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس موقع کے اوپر ہمارے کچھ وہ نوجوان جو وہیں ان علاقوں کے تھے، تونسا شریف کے خاص طور پہ، ملتان کے کچھ نوجوان سوشل ورکرز، وہ پروفیشنلی کسی سوشل تنظیم سے وابستہ تو نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑا انسان کے اندر جو ویلفیئر کا جذبہ، وہ اس کی انسانیت ہے، سب سے بڑی بات یہ۔ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کر کے، کاوش کر کے وہاں تک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ارینج کیے، اور یہ بھی تقریباً اس ڈیزاسٹر کے 15 دن کے بعد ہو سکا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، 15 دن کس کرم میں، کس مشکل میں گزارے ہوں گے۔ جانور مر گئے، لوگ مر گئے، پہاڑ پہ عورت بچہ جنم دے رہی ہے، بارش برس رہی ہے اوپر سے، گھر نہیں ہے۔ مجھے نیچے ایک لڑکا ملا، پڑھا لکھا نوکری والا، تونسا میں ملا، مجھے ملا۔ اس نے کہا سر میرا والد مجھے پکار رہا ہے اوپر بیٹھ کے، میرے 3 کمرے تھے ادھر، ہمارے تینوں کمرے مسمار ہے، میرا والد صرف پہاڑ کی چوٹی پہ بارش تڑپ رہا ہے، وہ میں اس تک پہنچ نہیں سکتا، سر کچھ کریں، ہاتھ جوڑیں۔ پڑھا لکھا نوکری والا ہے، پیسہ، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے باپ تک پہنچنا ہے، بس کسی طرح پہنچا دو۔ میں نے وہاں اچھا ہم نے کہا ہم پہنچیں گے انشاءاللہ، ہمیں گاڑی پہ ہم نہیں جا سکتے، ظاہر ہے، ہم جہاں تک گاڑی پہ گئے ہم گاڑی پہ چلے گئے، جا سکے۔ اس کے بعد ہم موٹر سائیکلوں پہ ہم نے سفر شروع کیا۔ پہلے ہم چل رہے تھے تو کیچڑ، چونکہ بارش ہر تھوڑے وقفے کے بعد ہو رہی ہے وہاں، تو راستے خراب، ہم یعنی 3 لوگ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم ندیاں کراس کر رہے تھے موٹر سائیکل پہ، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اترنا پڑتا تھا، اور اکیلے وہ پورا گارا کراس کرنا پڑتا تھا۔ جب ہم کوہ سلیمان سے تقریباً کوئی 12-13 کلومیٹر پیچھے تھے، یعنی تقریباً ہمیں لگتا تھا کہ ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تو آپ یقین کریں کہ اتنی طوفانی بارش آئی کہ ہمیں وہاں کے لوگوں نے، کچھ لوگ وہاں سے ہمیں نظر آئے، انہوں نے ہمیں کہا کہ چلے جاؤ ورنہ ادھر تمہاری لاشیں بھی نہیں ملیں گی۔ ہم وہیں سے ہم مڑے، اس لیے مرنے کا خوف اس وقت تھا ہی نہیں بھائی صاحب، خدا کی قسم نہیں تھا۔ میں وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ، میڈیا ٹیم تھی میرے ساتھ، ہم ڈرون لے کر گئے، کیمرے لے کر گئے، سارے پانی میں پورا
لاکھوں روپے کے اکوپمنٹ, کچھ خوف نہیں تھا, کچھ ارمان بھی نہیں تھا, اس بات کی خوشی تھی کہ کوشش تو کر لی, کوشش تو کر رہے ہیں, ہے نا. اس کوشش میں مر گئے نا, یہ قبول ہو جائے بھی بہت ہے, کیونکہ میں نے مرتی سی سکتی جو زندہ ہیں بیچارے وہ کیا کر رہے ہیں زندہ رہ کے نا, مجھے پتا کیا ہے ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے, امید بھی نہیں ہے سر. اتنی مجھے ایک آدمی وہاں غریب, وہ اپنے نا گارے سے نا چھوٹی بیٹی کا ایک قمیض نکال کے کہہ رہے میری دھی دے کپڑے لڑ گئے. آپ نے امید کی بات کی نا, کہہ رہے نا کشتی نہ رہی, سمندر نہ رہا, ساحل نہ رہا, امید بھی نہ رہی. لوگوں کو مت اتنے مایوس ہو چکے تھے. صحیح بات. پھر سلام ہے ان پر جو امید بن کے ان کے لیے گئے, اور اب ماشاءاللہ وہاں پہ کوہ سلیمان پہ کچھ امید کھلی ہے, لوگوں کے طرف راستہ بنا. میں یا اس موقع کے اوپر خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں, اس کوہ سلیمان پہ بدقسمتی دیکھیے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا گھر ادھر ہے. اچھا. FW یا جو کمپنی, مجھے نام تو مینشن نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو بھی وہاں روڈ بن رہا ہے, بننا شروع ہوا ہے, مشینری نیچے کھڑی ہے, ان کے پاس لوگ منتیں کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس, تم کر سکتے ہو, اس راستے کو کھول سکتے ہو, خدا کا واسطہ کھول دو. وہ کہہ رہے ہیں ڈیزل نہیں ہے ہماری گاڑی. بے حسی دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی تاریخ میں ایک تو ایسے لوگوں کی داستان لے گئے, دوسرے بے حس لوگوں کی داستان بھی لوگوں. اس موقع کے اوپر میں خاص میں کچھ دیکھیں, میں نے سر, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میرے اوپر پتہ نہیں یہ بات کہنے کے بعد کچھ بھی ہو, میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں نے وہاں مینجمنٹ نام کی کوئی شے نہیں دیکھی. میں نے سرکاری لوگ, سرکاری مشینری, سرکاری آفیسرز کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں 5 دن توسا میں رہا ہوں نا سر, میں نے صرف اور صرف انسان وہ دیکھیں جو بے لوس ہیں, جن کی رسپانسبلٹی نہیں تھی ادھر کام کرنا, وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے کام کر رہے ہیں, جن کا جو اس کام کے لیے وہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, مراعات لیتے ہیں, وڈیرے ہیں, میں نے نہیں دیکھا سر. JTR Media House.